الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آیت نمبر 219 سے آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ۔ یہ مضمون جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے ہدایت کا خانگی اور سماجی پہلو، سماجیات اور یہ جسے آپ رشتے اور شادی اور خانہ آبادی سے متعلقہ احکام کہتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت ہدایت نازل فرما رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا دستور ہے جس میں بہت سارے معاملات کے اندر ہدایات ملتی ہیں، بہت سارے کیا بلکہ کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہاں تھوڑا سا ایک آدمی کو ذرا تعجب سا ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم اسے قانون یا دستور کی کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں تو اس میں پھر یہ بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر ہو رہا ہے، حیض کی حالت میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ متعلقہ احکام کا ذکر ہو رہا ہے قانون کی کتاب میں، دستور کی کتاب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دستور جو ہیں وہ سیاسی دستور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سیاست دین کا ایک حصہ ہے، کل دین نہیں ہے، تو باقی جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ان کے لحاظ سے دستور اور قانون کا موضوع نہیں ہے، مگر ہم جو ایک آسمانی امت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا دستور اتنا متنوع ہے اور اتنا جامع ہے کہ اچھا، اور مزے کی بات جو ہے، جو لطف کی بات ہے قرآن مجید میں، اور خصوصی طور پر سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایات فرمانے والا دستور ساز ہے وہ آپ کے ساتھ یوں گفتگو فرما رہا ہے کہ عین اسی دوران میں وہ جہاد کے احکام بیان کر رہا ہے۔ جہاد کے اندر ہی کیونکہ شہادتیں ہوتی ہیں تو شہادتوں کی بنیاد پر کچھ لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، تو اب یتیموں کے احکام بھی اسی جو ہے ضمن میں بیان ہونا شروع ہو گئے۔ یتیم کا جو ہے وہ مال کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اموال سے متعلقہ بہت سارے معاملات بیان ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، اسی دوران میں جب جہاد کا عمل چل رہا ہے تو اس میں جو شہادتیں ہم نے کہا ہوتی ہیں اس میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب جو بیوہ ہو جاتی ہیں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ متعلقہ احکام جو ہے وہ بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بچوں کی پرورش سے متعلقہ امور ہیں، ان کے معاملے میں ہدایات دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اسی دوران کیونکہ علیحدگی کی صورتیں یا تو خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ طلاق ہو جائے تو پھر طلاق سے متعلقہ احکام جو ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ طلاق سے کے ساتھ پھر مہر کے معاملات وہ ہو جاتے ہیں، اس میں پھر عدت کے معاملات ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک چیز وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ دائرہ ہے میرا، استغفر اللہ، جیسے اس وقت کے بہت سارے بے دین تو کیا دیندار سجیسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ رب العزت جو حکم اتارنے والا، ہدایت دینے والا دستور ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اچھا میرا تو دائرہ یہ ہے، میں اس دائرے میں کیسے بات کروں۔ معاذ اللہ، کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی دائرہ آپ مخصوص کر دیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ ہے آپ کا دائرہ، تو اب اس معاملے میں تو آپ ہدایت دی، اس کے بارے میں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا بھلا؟ تو یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل ہدایت ادھر سے اور ادھر سے مکمل اطاعت، مکمل تسلیم، اور ایک اتنا متنوع شریعت کی صورت میں اللہ رب العزت کی بندگی، جتنی زیادہ متنوع شریعت ہوگی اتنی زیادہ متنوع آپ کی بندگی ہوگی۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ چیز اتنی زیادہ وسیع، شامل اور متنوع ہے کہ اس دین کے اندر آپ جتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے رنگ رنگ کے انداز میں آپ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، تو یہ آپ کا نماز پڑھنا یہ بندگی کی ایک ہی صورت ہے۔ جب آپ گھر کے معاملات میں اموال کا معاملہ، نفقہ کا معاملہ، ذمہ داریوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، یہ باقاعدہ عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ رب العزت کو پوجنے میں یہ چیز آتی ہے۔ اور یہ چیز تھوڑی سی ڈر جانے کی ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی تک جو ہے وہ دینداری سمجھتے ہیں کہ جی نماز روزہ وغیرہ تو دینداری ہے، تو لین دین جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں دیکھوں گا میں کیسے کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ کہتا گیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے دین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی یہ اس پورے مضمون میں جانے کے حوالے سے۔ یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو احکام شریعت ہیں ان کو جاننا اور ان کا بیان بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ جو بڑے ایک سطحی ذہن کے مالک ہیں ان کے لیے ذکر کے معنوں میں اس چیز کو شمار کرنا عجیب و غریب ہو کہ بھئی یہ کیا، ذکر تو بڑا ایک روحانی سا عمل ہوتا ہے تو اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء کا، اس کے صفات کا ذکر بھی ہے، اس کی پاکی اور اس کا بیان، اس کی تعریف اور حمد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے جو احکام ہیں ان کا بیان بھی، اور اس کے جو احسانات اور اس کی جو قدرتیں اور اس کے اعلیٰ، حتیٰ کہ اس کے عذاب کا ذکر بھی دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر ایک بہت، قرآن مجید اس لحاظ سے ذکر کا ایک نہایت جامع، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک جامع بیان ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدوں کا علم لیتے ہیں تو دراصل وہ اللہ رب العزت کے ذکر ہی کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں وہ آپ اس کو آپ اندازہ کریے، یہ طلاق سے متعلقہ آیات، عدت سے متعلقہ آیات، حیض سے متعلقہ آیات، آپ ان کی تلاوت کریں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کہ عدت کا ایک مسئلہ آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور رکوع کر لیا، آپ کا قیام جو ہے وہ ہو گیا، یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین وجہ کیا ہے کہ ہم نے شہنشاہ کائنات کے ایک حکم نامے کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ عبادت ہے، یہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں جو تعبد کے معنی ہیں اس کے اندر وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اس کو تھوڑا سا یہ کہتے اچھا یہ تو اس کو چھوڑیں پڑے، اس کو گزریں فٹافٹ، یہ تو وہ بات تھوڑی ہے۔ تو آپ جہاں ٹھیک ہے، جہاں جنت دوزخ کا ذکر ہو چلیں اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں گے جی کہ یہ قلوب کو نرم کرنے والا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا ہے۔ تو یہ مسائل تو فقہی مسائل ہیں، تو بلا شبہ جن چیزوں کو آپ فقہی مسائل کہتے ہیں وہ ہدایت نامہ ہے، اور شہنشاہ کائنات کے حکم نامے ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو ان کو ہم تلاوت کرتے ہیں اتنی ہی تجوید کے اندر، اتنی ہی صحیح تجوید کے ساتھ، اتنے ہی صحیح مخارج کے ساتھ ہم ان آیات کی بھی تلاوت کرتے ہیں جتنے صحیح مخارج کے ساتھ ہم آیت الکرسی کی یا سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا چلیں اب ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جوئے، شراب اور جوئے کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں۔ دو بہت بڑے رذائل جو معاشروں کے ہوتے ہیں، تو ایک یعنی شراب جو ہے یہ کھانے کے جو مسائل ہیں ان کے اندر ضرور ذکر ہو جاتی ہے، سورۃ المائدہ میں جا کر بھی شراب کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہاں جو شراب خصوصی طور پر، باقی جو بھی ہے نا جی، وہ سور کا گوشت، ٹھیک ہے، وہ پیچھے اس کا ذکر ہوا ہے، سور کا گوشت وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، مردار کا گوشت وہ تم پر، اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا، سور کا گوشت یا مردار یا فلاں یہ فلاں، اس کے علاوہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے جس کی روح سے یہ جو درندے ہیں یہ حرام قرار پائیں گے، یہ جو گدھا ہے
اس کے گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے یہ خیبر کے سال میں، مثلا اس طرح کی. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک آئسولیٹڈ سینس میں حرام آپ کو جو ہے نظر آتی ہیں، اور ظاہر ہے ایسا ہی ہے. شراب جو ہے نا وہ ایک پینے والی چیز کے طور پر نہیں ڈیل کی جاتی اسلام میں. شراب پوری ایک معاشرتی جو برائی کا جو پیکج ہے اس کا عنوان شراب ہے. اور جوا جو ہے ایک غیر ذمہ دارانہ، ایک غیر اخلاقی اور ایک ناجائز اور ظالمانہ اور استحصال پر مبنی جو ایک پورا مالی جو عمل ہے اس کا عنوان جوا ہے. تو جوا ایک پوری ذہنیت، ایک پورے پس منظر، ایک پورے کلچر کے ساتھ ذکر ہوتا ہے جوا. اور اسی طریقے سے شراب. تو یہ جو دو چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، ورنہ پیچھے بھی ذکر ہو جاتی ہیں اور آگے بھی جا کر جہاں بعض حرام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے. نہیں، یہاں جو ہے یہ خانگی آئلی احکام سے پہلے یہاں پر. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ خاندانی زندگی کو اجاڑنے کے جو دو سب سے بڑے موجبات یا محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ دو ہی ہیں. یہ مطلب ہے کہ جو بندہ جواری ہوتا ہے، یعنی اسلامی اس سے قطع نظر، جو بندہ جواری ہوگا کبھی جو ہے ایک آئلی خانگی زندگی میں وہ ایک قابل اعتماد آدمی نہیں ہوگا. کبھی لوگ اس کو بیٹی دینا جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، جی ہماری بیٹی رول جائے گی. اچھا، جو بندہ اس جوئے کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس طرح کی سرگرمی میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی محنت کی کمائی کھانے والا ہوتا ہے، وہ لین دین کے اندر ذمہ دار ہوتا ہے. وہ راتوں رات امیر بننے کا جو چکر ہے اور یہ جو ہے نا یہ تکے لگانے اور دیکھنا کہیں سے دولت ہاتھ آ جائے، یہ باقاعدہ ایک مینٹیلٹی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اس پورے مفہوم کا بیان جوئے کی حرمت. اور پھر جو شراب بھی ہے تو وہ تھوڑے کہ وہ شراب پیے اور اس سے جو ہے وہ اس کا نہیں، اس کے اخلاق بھی خراب. اسی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. یہ اس سے اس کا جتنا اخلاقی دیوالیہ ہے وہ نکل جائے گا، اور ایک خاص قسم کا ماحول، ایک خاص قسم کی صحبت، ایک خاص قسم کی اس کی جو ہے وہ ایک سوسائٹی وہ بنی ہوئی ہوگی جو کہ گندے پلید لوگوں کی وہ ہے. اس میں نہ عزت نفس رہتی ہے باقی، اور نہ ہی پاکیزگی اور پاکیزگی پسندوں کے ساتھ کوئی انسان کا تعلق باقی رہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا، یہ کمال یہ ہے کہ یہاں جو اس کا بیان ہے وہ یوں سیدھا سیدھا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ حرام ہے، بلکہ اس کا کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تمہاری بہت ساری معیشت اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کیا شک ہے. بہت سارے کچھ اس کے اندر فائدے تمہارے ہیں دنیا میں. یہ دو انڈسٹریز بہت کچھ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں چیزوں کا وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس کو ہم ذکر کرتے چلیں اختصار کے ساتھ کہ شراب کی حرمت مرحلہ وار ہوئی ہے اسلامی معاشرے میں. اور یہ جو تدریج کی جو ایک تصور ہے شریعت کے احکام پر سوسائٹی کو لانے کے معاملے میں، وہ ایک اس کا یہ مقام بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں جو ہے نا وہ وہ تو سود کے مسئلے میں ہے، تو ایک یہ یہاں پر ذکر کیا. ایک سورۃ نساء میں کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز بھی جب تم پڑھو تو اس وقت نشے کی حالت میں تمہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو نماز کی حالت میں وہ کر دیا. دوسرا یہاں پر کہا کہ یہ اس کا گناہ ہے اور اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے. یہاں پر بھی کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت نہیں، تو بہت سارے لوگ اس سے باز آگے رک گئے. جو بالکل غیر مبہم قطعی الفاظ میں شراب کی حرمت ہوئی ہے وہ جو سورۃ المائدہ کے اندر بیان ہوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو وہاں البتہ قطعی طور پر وہ ہے وہ حکم کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اس دن شراب بہہ رہی تھی،
اور جس بندے نے ایک گھونٹ لیا تھا، جام اس نے پکڑا ہوا تھا، تو دوسرا گھونٹ اس نے پھر نہیں لیا. اس لیے مسلمان معاشرے کو ایمان، یہ نا یا ایھا الذین آمنوا کی ندا ہمارے لیے تو شاید مطلب بالکل معمول کی بات ہو، ان کے لیے تو ایک غیر معمولی بات. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ان کو معلوم تھا، اور اگر کہیں ہمیں بھی ہو جائے تو شاید ہم یا ایھا الذین آمنوا ایک سوسائٹی کی پوری ایک تصویر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد خالق بڑے آرام سے احکام دیتا ہے. تو گویا یہ طے ہے کہ میں نے حکم دینا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کسی نے نہ تھوڑی کرنی ہے مجھے. یہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے کہ جی جنہوں نے مجھے مانا ہوا ہے، جنہوں نے میرا یہ حق تسلیم کیا ہوا ہے کہ میں ان کو حکم دے سکتا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا کھائی پی ہوئی ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا، جو مرضی کر لے، 20 بار کہہ لے یا ایھا الذین آمنوا، تو پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہوگا، ہم سے تھوڑی کر رہا ہے. بات بھی ویسے ٹھیک ہے، ہم اگر آپ الذین آمنوا میں آئیں تو ہی آپ کنسرنڈ ہوں گے نا، تو ہی آپ سمجھیں گے اچھا یہ میرے لیے بات ہے، ورنہ آپ یہی سمجھیں گے یہ اس کے لیے، فلانے کے لیے، اس کے لیے. تو اچھا یہ حکم جو ہے وہ چلا گیا. اس کے بعد انفاق جو ہے یہ اس کا پیچھے بھی 2-3 جگہ پر ذکر ہو گیا ہے. اس کو سورۃ البقرہ میں انفاق کے مسئلے کو سورۃ البقرہ نے غیر معمولی اہمیت دی ہے. آپ آگے چل کر دیکھیں گے جب تیسرا سپارہ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے 2-1 رکوع گزرنے کے بعد، ایک لمبا بیان کئی رکوع کا پھر انفاق کے اوپر ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور لوٹانا، جو آپ کو سب سے محبوب چیز ہے جو آپ کا مال ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی چھری پھیرنا، اور اس سے حق کے مقاصد کو معاشرے کے اندر تقویت دینا اور نصرت دینا. دیکھیے کچھ لوگوں کا مال تھا جس نے اسلام کو کھڑا کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال مثلا، وہ اس نے تو یہ مال جو ہے جس کو پیچھے خیر بھی کہا ہے، مگر وہ خیر اس سینس میں نہیں کہا کہ یہ تمہارے اڑانے کی بات چیز ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ مال بہت اہم ہے، اور اسلام کا قیام جو ہے اور حق کا قیام معاشرے کے اندر اس کا بہت تعلق اس کے ساتھ ہے. البتہ جیسے ہم نے کل بھی اس کا تھوڑی سی وضاحت کی کہ انفاق کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ بہت زیادہ انفرادی انداز میں وہ دیا ہے. اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی تنظیمی عمل کے اندر یا بڑے بڑے جو ہے نا اسٹیٹ کے اس میں وہ اس کا بہت زیادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا ہے. یہ ایک خودکار عمل ہے. آپ دیکھیے دائیں بائیں، بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی مشکل کے اندر تو نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اتنے اونچے چوبارے کے اندر رہتے ہیں، اور جناب ہر کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے. مزے کی بات ہے. اور قرآن مجید پڑھ سورۃ البقرہ جو بندہ پڑھ کر گزر جائے اور اس کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہی بڑے مزے اور ٹھاٹھ اور عیش رہیں، اور ادھر انسانیت بلکتی رہے، اور آپ کی سورۃ البقرہ ختم ہو جائے، واللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے عبادت اور ہدایت، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو ان کی زندگی کا ایک پورا تصور دیا جانا. تو انفاق کا یہاں پر پھر آ گیا کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہا کہ جو تمہاری اپنی ضرورت اور حاجتوں سے زائد ہے وہ ہے مال جو تمہارے خرچ کرنے کا ہے. ہمارے پاس یہاں پر زیادہ وہ نہیں ہے. اس میں محل بتایا گیا ہے کہ جو تمہیں دینا ہے لوگوں کو وہ ہے جو تمہاری اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابدأ بمن تعول، بھی جو بندہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہے، جس کا تم پر بوجھ ہے، ان کا پہلے پورا کرو. خود اپنے نفس کا، اپنی بیوی بچوں کا، یہ تمہارے اگر ان سے بچے تو البتہ یہ کھلا میدان ہے. یہاں پھر حق کے مقاصد کو تقویت دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو بھوکی مخلوق ہے، جو دکھی انسانیت ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پھر یہ مال ہونا چاہیے. یہ بینکوں میں پڑا ہوا اور تجاریوں میں پڑا ہوا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. لیکن یہ کہ جی وہ جیسے وہ کمیونسٹوں نے وہ کیا، پچھلے دنوں صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ یعنی کیا واجب ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے باعث بڑا لازماً آپ خرچ کر دیں. تو دوسری جو بھی ہمارے پاس
نصوص ہیں ان کی روح سے ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ تک آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے تو میں مال جتنا بھی ہے اپنا صدقہ کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمام مال صدقہ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ تو پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا آدھا بھی نہ کرو. انہوں نے کہا چلیں تیسرا حصہ کر دوں؟ آپ نے کہا چلیں تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بھی بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پر ایک بات بھی کی آپ نے کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. تم اپنے ورثاء کو اگر مالدار چھوڑو، مستغنی اور بے نیاز لوگوں کے محتاج نہ ہوں، اگر تم اس حال میں چھوڑو اپنے ورثاء کو، یہ بہت بہتر ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں بہت بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو ضرورت مند اور حاجت مند بنا کر چھوڑ جاؤ دنیا میں، اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو یعنی ہمارا دین جو ہے وہ ایک بہت معقولیت کا دین ہے، اور اس کے اندر یہ وہ جو جیسے یہ کمیونسٹوں نے خود بےہودگیاں کی اور پھر پورا سارا کچھ دنیا آئی ہوئی ان کی بات سے چلے گی، کنگال ہو گئے. تو ایسا اسلام جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہہ سکے کہ یہ ٹھیک ہے صورت اس میں آ گیا. بہت سارے لوگ اس کو پکڑ کر پورا کمیونزم جو ہے نا یہاں سے ثابت کر دیں گے. تو اس کی وہ کوئی نہیں ہے. دیگر نصوص اس بات پر کرتی ہیں کہ آپ جو آپ کا زائد ہے اس کا کچھ حصہ آپ نے رکھنا بھی ہوتا ہے، اپنے ورثاء کے لیے بھی آپ نے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اور ان کو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سالڈ قسم کی ایک لائف جو ہوتی ہے، ڈیپینڈیبل جو لائف ہوتی ہے، اس کو خراب کرنا شریعت کا مقصود نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کر دیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی بھی شاید مشکل سے ہو، کیونکہ جتنا زائد تھا وہ آپ کو لازماً خرچ کرنا تھا. مراد یہ ہے کہ یہ جو زائد ہے یہ بنیادی طور پر اس دائرے میں آتا ہے جس کے اندر سے تمہارا پروردگار تمہارا انفاق چاہتا ہے. ہاں اگر عفو ہے ہی نہیں ہے، یعنی ضرورت سے بڑھ کر ہے ہی نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ان کے پاس ان کی حاجت سے بڑھ کر نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تقاضا بھی نہیں کرتا. تو اللہ کا تقاضا بتایا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس مال میں ہے جو تمہاری ضرورت سے بڑا ہوا ہے. البتہ یہ سوسائٹی بڑی وہ ہے کہ جس کے اندر ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شریعت کے دائرے میں آتا ہو کہ بھائی صاحب یہ مال جو ہے اس کو دیکھو، اور ادھر معاشرے میں دیکھو مقاصد حق کس طریقے سے رول رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کتنا کچھ جو ہے وہ لوگوں کا حال خراب ہے، اور تمہاری تجاری ان دونوں کے مابین ایک لنک البتہ اس آیت نے جوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ دولت مند جو ہے نا وہ بڑے مزے سے وہ کرتے ہیں، یعنی ایسے ٹھاٹھ میں رہتے ہیں، اور یعنی ساتھ میں وہ جو سڑکوں پر چلتی ہوئی وہ جو کیڑے مکوڑے انسان جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، کچھ مطلب وہ نہیں ہے. یہ سورۃ البقرہ ایک ہی سورت جو ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اس کو ہم آگے چل کر انشاءاللہ دیکھیں گے، جہاں ہم سورۃ البقرہ کے اختتام پر ایک لمبا بیان پھر انفاق کا آتا ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو کھول کر رکھ دیتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو. تو آیات کے بیان کا یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے بھائی صاحب. وہ یہ نماز روزہ یہ جو تم سمجھ رہے تھے نا کہ جی یہ دین ہے، تو اس کو بھی سورۃ البقرہ نے بدرجہ اتم بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، روزے کے احکام بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیے ہیں، مگر یہ جو انفاق کے احکام ہیں اور یہ جو سماجی برائیوں کے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کھول کے بیان کر رہا ہے. اور اس لیے کہ تم سوچ بچار کرو کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور خصوصی طور پر فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، تم اچھی طرح بھائی سوچ سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کے مابین کیا موازنہ ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے کہ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. دنیا کو بھی دیکھ لو اور ایک پلڑے میں رکھ دو دنیا کو، اور ایک پلڑے میں رکھ دو آخرت کو،
اور ذرا یہ جو یہاں تم سے جہاد کی باتیں ہم کر رہے ہیں، جو تم سے انفاق کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ نفس پر بہت گراں گزرتی ہیں، بلا شبہ یہ کوئی مشکل کام ہے، تو مگر یہ تم ذرا دیکھو یہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ کیوں بھائی اللہ تعالیٰ کو تمہارا مزے اور ٹھاٹھ اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے، یہ وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھاٹھ کروانا چاہتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں مزے کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ مزے کی جو صحیح مزے کی زندگی ہے وہ یہاں ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو ایسی زندگی تمہیں تو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کو ذرا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ضرور تول لو، اس پر خوب غور و خوض کر لو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یتامہ کا ذکر ہو گیا ہے۔ یتیم شرعی اصطلاح میں اس بچے کو کہتے ہیں، بچے یا بچی کو جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو اور اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ ماں جس کی فوت ہوئی ہو اس کو شرعی اس اصطلاح میں وہ یتیم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بچہ یا بچی بالغ ہو گئی ہے وہ بھی شرعی اصطلاح میں اب یتیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یتیم تھی اور اس کو بہت ساری جو بھی اس کو محبت پیار ملنا چاہیے تھا، اور اس پر جو کوئی معاشرے کو مہربان ہونا چاہیے، وہ اس کا استحقاق جو ہے وہ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو شرعی اصطلاح یتیم کی اس سے وہ نکل گیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ ہم نے جیسے کہا کہ اسلام ایک بہت ہی توازن کا اور فطرت کا، معقولیت کا دین ہے۔ یہاں وہ نہ کمیونزم ٹائپ کی وہ چیزیں ہیں اور نہ ہی وہ جو ساہوکاری والا جو ہوتا ہے اس کے بھی پرخچے اڑا دیے ہیں اسلام نے، اور بالفعل جہاں دینداری اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی والا ایک انسان ہے وہی بنانا مقصود ہے۔ یہاں پر کہا کہ قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کے معاملات کو سلجھانا اور ان کی ایک ایک چیز کو سنبھالنا یہ بہت اچھا ہے، تو ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ اچھا، ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا جو ہے کھانا پینا، مال وغیرہ کے معاملہ اگر اپنے مال کے ساتھ شامل بھی کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو خراب کرنے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، اور اس شخص سے ممیز کر کے کہ جس کا مقصد واقعتاً اصلاح ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ یا تو شہداء کے بچے جو یتیم تھے، یا ویسے ہی بھی جو معاشرے میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اپنی کچھ وراثت وغیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ اب یہ یتیم ہے، یتیم کا پیسہ تو ہے لیکن وہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، تو اس کا پیسہ آپ اس کے ولی ہیں تو وہ آپ اس کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ تھا کہ ان کی جو ہے نا وہ اشیاء کو سنبھالنا سنوارنا، قل اصلاح لہم خیر، یہ بہت اچھا بہتر ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس عمل کو اگر آپ بہت ہی آئیڈیلی لیں گے تو یہاں کئی سارے جو ہیں مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور بسا اوقات آپ جب چیزوں کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں پورا نہیں اتر پاتے، یا یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک مشقت جو ہے نا وہ آپ کے سر پر سوار رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ مثلا یتیم کے لیے آپ نے وہ ہر سارا کچھ اس کا جو ہے نا اکاؤنٹ الگ رکھا ہوا ہے، ایک یتیم بچہ ہے اس کے لیے الگ ہنڈیاں پکائیں گے آپ۔ اچھا، وہ کسی دن جو ہے وہ اس نے کھایا نہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی ضرورت سے کچھ زیادہ تھا، وہ آدھا کھانا بچ گیا، اب آپ تو اس کو منہ نہیں لگائیں گے کہ یتیم کا مال ہے میں تو نہیں کھاؤں گا، ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ خراب ہو جائے، یعنی میں تو نہیں کھاؤں گا، وہ آپ نہیں کھائیں گے تو وہ خراب ہوگا۔ تیسری بھی کوئی ہے یہاں پر آپشن؟ تیسرا تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح کے اور بہت سارے معاملات میں اس کا جو ہے وہ اگر کچھ اس کے پیسے کو کاروبار میں وہ لگایا ہوا ہے تو اس کے لیے الگ سے آپ وہ دکان کھولیں گے، وہ آپ اپنا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں
وہ اتنا زیادہ ان کے معاملے کو الگ آپ نہیں رکھ سکتے. تو کہا کہ وہ ان تخالطوہم فاخوانکم، بھی اگر تم ان کو اپنے میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. تو اکٹھی ہنڈیا بن جائے، گھر میں جو بھی بن رہا ہے اس کا حساب کتاب کچھ کر لو جو بھی مناسب ہے، جس میں تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے کہ جی اس کا جو اکاؤنٹ تھا، اس کے جو پیسے تھے تو اس کا اتنا تھا، اس پر خرچ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ رہن سہن، وہ بجلی میں کہ بل آئیں گے، وہ فلاں ہوگا وہ فلاں ہوگا، کہاں یہ امکان ہے کہ آپ اتنا زیادہ تو ان کو شامل کر لو. اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس طریقے سے ہاتھ مارنا چاہتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ جی آپ نے اس کو شامل تو کیا ہوا، پھر جیسے اس کی دولت پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، یار وہ ساتھ نہیں ہے. تو یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کو ساتھ ملانے کے نتیجے میں اس کا مال اینٹنا چاہتا ہے، اور کون یہ ہے کہ اس کو ساتھ ملانے کے حوالے سے معاملات کو آسان اور قابل عمل بنا کر رکھنا چاہتا ہے. تو یہ اس یتیم کے مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ تمہیں مشکل ہی میں ڈال کر رکھتا ہے. وہ جو بات ہے نا کہ وہ چاہتا تو بالکل تمہیں مال کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہ دیتا. یتیم کے مال کی حرمت بھی یہاں پر اس کی طرف کو بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ بہت خاص ہے. یتیم کیونکہ ایک بے سہارا ہوتا ہے اور اس کو مال کو ہڑپ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر جو فریق مقدمہ ہے وہ خود اللہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کی طرف سے پھر جو ہے وہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. تو فرمایا کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے معاملے کو اتنا ہی مشکل رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے. مراد یہ ہے کہ یہ جواب دہی کی بات ہے، اس کے آگے حکیم ہے. یہ جو اس نے تمہارے لیے آسانی کی ہے وہ حکمت اور دانائی کی بنیاد پر کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ مشرکات سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے باوجود اس کے کہ مومن جو ہیں وہ نئے دین میں آ چکے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین تھا وہ لوگ اپنے پرانے دین پر تھے، تو بہت سارا کچھ جو ہے وہ آپس میں چل رہا تھا. وراثت بھی آپس میں چلتی تھی. کافر باپ مر جاتا تو مسلمان بیٹا، یا مسلمان باپ مر جاتا تو کافر بیٹا. تو یہ وراثت کے اندر بھی پھر وہ ڈال دیا گیا، مفاصلت کر دی گئی. اور نکاح کے معاملے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ بھی مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی ایک لونڈی مل جائے جو کہ معاشرے میں ایک کمتر صنف مانی جاتی تھی، ایک لونڈی ہو وہ مومنہ ہو، وہ کہیں بہتر ہے ایک بہت اعلیٰ خاندان کی جو شہزادی بھی ہو مگر ہو وہ مشرک. تو یہ اب سٹینڈرڈ ہم دیتے ہیں، اب ایمان ہے سٹینڈرڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہو، مگر یہ ہے کہ ایمان کو اس کے اوپر کر دیا. ویسے رسول اللہ کی حدیث ہے، مشہور ہے کہ عورت سے شادی جو ہے وہ 4 وجوہات سے کی جاتی ہے، یا 4 پہلوؤں سے عورت کی کے ساتھ شادی میں رغبت رکھی جاتی ہے. اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اور اس کا جو مال ہے، اور اس کا جو سماجی جو ہے، اور اس کا جو خاندان ہے. تو یہ اور لیکن کہا کہ فاصبر بذات الدین، تیرے بیتی ادا، سب سے بڑھ کر جس چیز کو تم اپنے پیش نظر رکھنا وہ دین ہے. تو یعنی ایسا نہیں کہ اسلام نے مال کو کہا کہ مال دیکھو ہی نہ کہ کیسا خاندان ہے، نہیں، مال کو دیکھو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت نے منع نہیں کیا، یہ واضح رہے. عورت جسے آپ شادی کرتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن دے رکھا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہا یہ نہیں دیکھنا ہے، بالکل دیکھو. اس وجہ سے کسی کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہو اس بنیاد پر ضرور دے لو، مگر بات یہ ہے کہ اس سے اوپر ایک چیز لا کر دے دی ہوئی تمہیں، وہ ہے دین. تو یہ مشرکین کے ساتھ یہ جو ہے نکاح کی، اور تاکہ کہا کہ تمہیں وہ کتنی بھی اچھی لگے. اور یہ پھر مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح میں مت دو، اور ایک غلام جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کر دینا بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک مشرک بہت اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو. عربوں میں اونچا خاندان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے یہ قبائل میں بہت اس بات کی اہمیت تھی. آج کل تو تقریباً وہ کیونکہ وہ سوشل سیٹ اپ وہ جو پرانا چلا رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اب تو صرف یہ دیکھتا ہے نا جی کہ پیسہ کتنا ہے، باقی جو بھی ہے دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن عربوں کے ہاں پیسہ بعد میں رکھا جاتا تھا،
البتہ اس کا جو حسب نسب ہے وہ پہلے رکھا جاتا تھا کہ وہ کیا ہے. تو یہ غیر معمولی تبدیلی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ دین کو اس سے بھی اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ قطعی طور پر حرام ہے. یہ تو ہے ہی نہیں ہے نا، باقی جو بھی ہے تم دیکھتے رہنا، مگر مشرک ہے تو وہ حرام ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ وہ اس آیت کے ساتھ ملا کر اگر آپ پڑھیں جو سورۃ مائدہ میں آتی ہے، وہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمحصنات من اہل الکتاب، ان کا ذبیحہ بھی اہل کتاب کا تمہارے لیے جائز ہے، اور ان کی جو محصنات ہیں، ان کی جو عفیف عورتیں ہیں، چیسٹ وومن جو ان کی ہیں باحیا، وہ جو بد کردار ہیں، غلیظ ہیں، بن ٹھن کر پھرنے والی ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب حل لکم. جو ان کی عفیف عورتیں ہیں وہ تمہارے نکاح کے لیے جائز کر دی گئی ہیں. تو اس وجہ سے جو اہل کتاب ہیں جو کہ یہودی اور عیسائی، تو ان کی عورتوں سے نکاح اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ مخصوص ہے. یہاں پر یہ پوائنٹ بھی غیر متعلقہ ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ متقدمین میں سے بھی بعض کے ہاں یہ قول ملتا ہے، لیکن اس سے قول کا ضعیف ہونا بہت واضح ہے. وہ یہ کہ یہ تو اہل کتاب تو شرک کرتے ہیں، یہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو بھائی خدا کا بیٹا جو ہے وہ قرآن مجید کے اترنے کے بعد نہیں وہ کہنے لگے، جسے قرآن مجید اترا ہے اس وقت وہ خدا کا بیٹا مانتے ہی تھے. تو اس کے باوجود ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں قرآن مجید نے گنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے باقاعدہ ان کو جھنجھوڑا ہے، ان کو اس تثلیث پر باقاعدہ وارننگز دی ہیں قرآن مجید نے. تو بھئی اگر وہ تثلیث کے قائل تھے تو قرآن مجید نے ان کی تثلیث کا ذکر کیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت یہ لوگ تثلیث کے قائل تھے، یہ خدا کا بیٹا مانتے تھے. اس پر قرآن مجید نے ان کو جہنم کی وعیدیں بھی سنائی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو سماجی طور پر ایک خاص رتبہ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ ان کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے. البتہ جو ہے ان کو رشتہ دینا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حرام ہے، اور اس پر علماء کا جو موقف ہے وہ اس میں ذرہ بر کوئی اختلاف دور نزدیک سے کچھ نہیں. اچھا، یہ ہو گیا. اس کے بعد اب بیان شروع ہو جاتا ہے یسألونک عن المحیض، یہ حیض سے متعلقہ جو مسائل ہیں. تو اس میں کہا کہ یہ وہ حالت ہے جس میں تمہیں عورتوں سے دور رہنا چاہیے، جنسی مباشرت اس حال میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہے. ان سے ان کے قریب مت ہونا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں. ہاں جب پاک ہو لیں تو پھر جیسے مرضی جاؤ ان کے پاس. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور پاکیزگی پسند بہت ہی پسند ہیں. اب آپ ذرا تصور کر لیں کہ یہ وہ دین ہے جو بیڈ روم تک آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور باقاعدہ تشریعات وہاں تک بیڈ کے لیے تک جو ہے نا تشریعات، احکام اور ہدایت جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. تو آپ یہاں پر وہ دیکھ لیجیے کہ اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک تائب ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹنے والا، اور کبھی جو پہلے جو سے جو ہو گیا تو اس سے توبہ کراؤ. اللہ کو تائب لوگ بہت پسند ہیں، اور جو پاکیزگی پسند ہے، کیونکہ یہ پاکیزگی پسندی ہے کہ حیض کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے مباشرت کی حرمت مقرر فرمائی ہے. البتہ یہ بھی بتا دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہیں، کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ ثمر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نسل انسانی ہے اس کے معاملے میں عورتوں کو وہ حیثیت دی ہے جو کھیتی کی ہوتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے ثمر لیا جاتا ہے. جو انسانیت کا جو ہے وہ بڑھوتری اور بقا، یہ تو ایک عمومی ہے. اس سے بڑھ کر جو خاص بات ہے اور جو کہ شرف ہے عورت کے لیے اسلام میں، وہ یہ ہے کہ یہ امت محمد کی جتنی بقا ہے وہ اس کے دم سے ہے. ٹھیک ہے، امت کو جتنے بیٹے دیتی ہے یہ دیتی ہے.
ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے تزوج الولود الودود فإنی مباہم بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہوں اور بہت بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ مطلب ہے اس عورت کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے امت کے حق میں، وہ اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے اونچا ہونے والا ہے۔ مطلب بشرطے کہ یہ امت کو ایسے بیٹے دے جن کو دیکھ کر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بلند ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی جو قابل فخر ہی نہ ہوں، جن کی حالت یہ ہو، تو وہ تو یہاں پر مطلب نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان یہاں تک رسول اللہ نے فرما دیا نا، یہ جو آپ کو پتہ ہے جو شہادت جو ہے، شہداء نا کہ جو مارکا کے علاوہ ایک تو جو سب سے اعلیٰ درجہ شہادت کا اور جو اصل شہادت ہے وہ تو وہی ہے نا، جو مارکے کے اندر آپ شہید ہوئے ہیں، حق اور باطل کے اندر آپ کی کسی کافر نے جان لے لی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اضافی طور پر بھی شہداء کی بعض قسمیں بتائیں، اس میں باقاعدہ وہ عورت بتائی کہ جو بچہ جننے کی حالت میں فوت ہو جائے، وہ باقاعدہ شہید ہے، یعنی یہ اسلام کی شہیدہ ہے یہ عورت، جو اس درد کے اندر اور امت کے لیے اپنے اس کنٹریبیوشن کے عمل میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو یہ انشاءاللہ شہید ہے۔ آپ ذرا مطلب یہ تصور کر لیں، اور بلا شبہ یہ اس وقت جو ہے وہ اس عورت کے معاملے میں ایک بہت بڑی تہذیبوں کی جنگ یہی ہے کہ اس عورت کو کون اچک لے جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ اس عورت کو جو ہے وہ لے جائیں گے، کسی حد تک ویسے لے بھی گئے ہیں، تو ان کی عورت جو ہے وہ بچے نہیں جنتی ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ہر سال ہزاروں کے حساب سے وہ ہر سال انسان امپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ جو ہے نا مگر نساؤکم حرث لکم، عورتیں کھیتی ہیں، یعنی عورت کو اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ قرآن مجید نے باقاعدہ طور پر اس کو کھیتی کہا ہے۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جو ثمر دیتی ہے، اور ثمر سے مراد یہاں پر وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے کہ جی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس عورت نے، پی ایچ ڈی ہو تو کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خصوصی مقاصد جو ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں اس عورت کے ساتھ، وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے بی نے ایم فل کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ جی بڑا اچھا وہ کرتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، کھیتی ہو گئی تو کھیتی ہے، مطلب امت کو بچے جن کر دینا، امت محمد کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، جہاد کو کرنے والے ہوں، امت کا سر اونچا کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے دم سے دوبالا ہو، یہ تم سے مطلوب ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتوں تم جو ہے وہ کھیتی ہو، تم میں بیج ڈالا جانا ہے اور تم نے یہ کنٹریبیوشن کر کے دینا ہے۔ تو ان کی عورت آپ کو پتہ ہے وہ جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل بچے نہیں جن کے دیتی، آپ کو معلوم ہے، یہ ہزاروں کے حساب سے وہ انسان امپورٹ کرتے ہیں، زندہ باد افریقہ اور یہ جو ہے جنوبی امریکہ اور یہ ایشیا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھر کر جو ہے نا وہ کینیڈا نہ جائیں تو کینیڈا میں انسان ناپید ہو جائے، آپ کو معلوم ہے، یعنی کچھ اشروں کے بعد کینیڈا میں انسان ناپید ہو، امریکہ میں بھی اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں بھی انسان ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ انسان ہی نہیں پیدا کر سکتے وہ، اور یہی چیز جو ہے وہ لائف سٹائل ہے جناب، وہ لائف سٹائل ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ وہ عورت ہے وہ کہتی میں نے للے تللے کرنے ہیں، وہ اتنی دیر میں اونچی ہیل نہیں پہن سکتی، سینڈل میرے وہ، اور وہ میرا جو ہے نا وہ عورت ظاہر ہے وہ میری وہ کشش ہی نہیں رہے گی، میں نے 4-6 بچے جن دیے تو میں کہے گی، تو کیونکہ اس کی ساری مارکیٹ وہ سڑک پر ہے۔ یہ جو تہذیب ہے اس عورت کی ساری جو ہے ویلیو، حیثیت وہ سڑک پر بن ٹھن کے چلنے میں ہے، وہ جو ہے نا باہر لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے، یہ مطلب ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے نا، نمائش کی چیز ہے، تو وہ کہتی ہے میری تو وہ چیز چلی جائے گی، مجھے تو کوئی دیکھے گا نہیں، کون دیکھے گا، مطلب باہر چاری کو لوگ دیکھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آگے بھی عورتوں کے احکام سے متعلقہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو یہ قرآن مجید کا دیا ہوا، یہ صرف مت دیکھیے کہ یہ نا کچھ احکام ہیں،
نہیں، احکام کے پیچھے ایک تہذیب بھی بول رہی ہے، یہ آسمانی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک لائف سٹائل بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اپروچ بھی ہے زندگی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حصے بانٹے ہیں، مردوں کو کچھ خاص قسم کی ذمہ داری دی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ جہاد کے احکام ہم نے سورۃ البقرہ میں پیچھے بھی کیے ہیں، ابھی آگے بھی چل کر احکام آئیں گے، تو وہ نہیں ہے وہ جو مردوں پر جو بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ غیر معمولی ہے، عورتیں تو پھر اٹھا لیتی ہیں جو اللہ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، مرد خالی کوئی ہوگا کہ وہ بوجھ اٹھا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالا ہوا ہے، تو یہ مت کرو، مگر یہ کہ ذمہ داریاں بانٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر، جو ہے جہاد بمعنی قتال فرض نہیں کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو کہا کہ یہ کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتی میں جدھر سے تم نے آنا ہے آؤ، میرے بشرطے کہ کھیتی میں تم بیج ڈالتے ہو، اور یہاں پر تقویٰ کا یہ جو سورۃ البقرہ کا بالکل ابتدائی ھدی للمتقین، تقویٰ بار بار آتا ہے، یہاں پر بھی ایک مقام ہے تقویٰ کا بھی، یہ ان معاملات میں بھی تمہاری جواب دہی ہے اور اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پابندی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا اور خوب جان رکھنا کہ ان قریب تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ معاملہ حیض کے احکام کا ہے، ٹھیک ہے، مباشرت سے متعلقہ ہے اور اولاد جننے سے متعلقہ ہے، اور یہاں جو ہے وہ اللہ کے آگے جواب دہی کا ایک دن ہے، یاد رکھنا، بھول نہ جانا، یہ باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، اور اہل ایمان کو بشارتیں بھی دیتے چلو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، آگے جو ہے وہ ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ ایمان جو ہے یمین کی جمع ہے، قسموں کا موضوع بھی، کیونکہ یہ جو کلمات اور الفاظ اور تعبیرات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود ہیں، اور ان کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو الفاظ کی صورت میں آپ کی بندگی ہوتی ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ہدایت کے ضمن میں آتا ہے۔ اچھا، عربوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بات پر واللہ بہت کہا جاتا ہے۔ اچھا، کسی وقت جو ہے وہ میں تو یہ کروں گا، میں وہاں جا رہا ہوں، میرا یہ پروگرام بنایا ہے، کوئی بات واللہ کے بغیر شاید ہوتی ہی نہیں ہے نا، کہ مطلب اچھا، اب اس میں ایک آدمی اپنا کوئی جو ہے نا وہ ارادہ کوئی بیان کرتا ہے کہ میں یوں کروں گا، میں یوں کرنے والا ہوں، میں نہیں بولتا تمہارے ساتھ، واللہ ما اکلم، مطلب اس میں اب یہ ہے کہ وہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے اس کا جو اصطلاحی نام ہے اس کا نام ہے یمین لغو۔ لغو آپ جانتے ہیں، ویسے تو لفظ لغو جو ہے ہمارے ہاں بڑا مطلب برا لفظ ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے یہاں پر بھی قرآن میں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ تمہاری قسموں میں جو لغو ہوتا ہے اللہ اس پر تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد، لغو کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بے مقصد، ٹھیک ہے، تو جو بے مقصد تم قسم کھا لو اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرنے والا۔ یہاں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ باللغو قسمیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہے، یعنی گویا اس پر بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل میں اس میں نا اللہ کی شان ہے، وہ بات پر جب آپ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اور وہ ہے وہ لغو، وہ آپ جسے کہتے ہیں نا یو ڈونٹ مین اٹ، وہ آپ کا مقصود نہیں ہوتی ہے باقاعدہ قسم، لیکن زبان میں ایک محاورے کے طور پر آتی ہے، اللہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، کیوں عرب جو ہے اتنا زیادہ اللہ کا ایک ذکر آتا ہے۔ اگر یہاں جو ہے لغو میں مثلا اگر آپ حبل، لات اور عزیٰ کا نام لیں تو آپ شرک بھی تو کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو قسم آپ کھاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ باقاعدہ جسے آپ یمین منعقدہ کہتے ہیں، جس کو باقاعدہ آپ قسم کر کے نا قسم کھاتے ہیں، جس کا پھر کفارہ بھی ہے، اگر وہ بھی ہو جس میں، تو اس میں بھی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی قسم کھاؤں جھوٹ پر ہوتے ہوئے، جو کہ گناہ ہے، وہ پھر مجھے وارے کا ہے بنسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کی قسم کھاؤں اور سچ پر کھاؤں، یعنی غیر اللہ کی قسم سچ پر کھانا زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کی قسم جھوٹ پر کھا لی جائے۔
گو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ پر قسم کھانا کوئی اچھی بات ہے، استغفر اللہ، بلکہ وہ ایک باقاعدہ واضح طور پر ایک گناہ ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ عربوں کی یہ جو زبان جو ہے، زبان میں اتنا کثرت کے ساتھ واللہ جو کہا جاتا ہے وہ اس پر پابندی نہیں لگائے گی، اس کی تمہیں پوری اجازت ہے، اس پر اللہ بالکل تمہارا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، کس پر مواخذہ کرنے والا ہے؟ جو بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں کے اندر جس پر عمل کرنے کا عزم ہے، میں اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں اللہ کی قسم میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا، میں یہ عزم رکھتا ہوں، یہ ارادہ رکھتا ہوں، تو ان چیزوں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پکڑ ہے۔ آپ نے قسم کھا لی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اب آپ کو وہ پوری کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے کفارہ کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، لیکن سورۃ المائدہ کے اندر اس کے کفارہ کا بھی ذکر ہے کہ یا تم جو ہے وہ کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، یا وہ ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 روزے رکھو۔ اچھا، لیکن یہاں پر اس سے پہلے جو کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جیسے کہتے ہیں نا وہ تختہ ہدف جو ہے وہ مت بناؤ کہ تم نے ایک نیکی سے اپنے آپ کو روکنا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آؤ کہ بھئی میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں تو نا اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو قسم کھا لی ہے میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ بھئی گھر کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا۔ اب جو بھی ہے جی میں تو قسم کھا بیٹھا ہوں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اسی لیے رہ گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے نا جتنے خیر کی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو اس کو قسم بنا کر تو اپنے آپ کو کہے اب میں تو پابند ہو گیا، میں نے تو قسم کھا لی ہوئی ہے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، لوگوں میں لڑائی ہو گئی، یہ کہتے ہیں میں نے تو قسم کھائی ہوئی، میں تو ان کے ساتھ اس معاملے میں بولوں گا، اس معاملے میں بات ہی نہیں کروں گا، ان کے مابین لڑائی ہوئی ہے، تمہاری ایک حیثیت ہے، ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے ان دونوں کی صلح ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں تو یار قسم کھا بیٹھی ہوں، معذرت میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ وہ چیزیں جو نیکی کی ہیں اور خیر کی ہیں، تم ان کے معاملے میں اول تو قسم مت کھاؤ، اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ایک شان ہے تو اس کو تم آڑ بنا لو، تو اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ۔ اور اگر قسم کھا بھی لی ہے کسی وقت تو ایسی قسم کو برقرار رکھنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے قسم اٹھائی کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی، پھر اس پر واضح ہوا کہ تقوی جو ہے نا وہ اس بات میں نہیں ہے جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے، بلکہ تقوی اس سے برعکس کسی بات میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ کر وہ کام کرے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ گو اس کا کفارہ ضرور ہے، وہ علماء نے کہا کہ وہ جو عمومی ہدایات ہمیں ملی ہیں کہ جب آپ نے ایک چیز کی قسم اٹھائی تھی پھر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کفارہ ضرور آپ دیں گے، تو وہ یہ ہے کہ ویسے تو قسم کی پابندی ضروری ہے، جب آپ نے قسم کھا لی اس قسم کی پابندی ضروری ہے، الا یہ کہ وہ جس چیز کی آپ نے قسم کھائی تھی وہ نیکی نہیں ہے، وہ تقوی